السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروغ المعبر آپ کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ ہمارے چینل پر الحمدللہ خواب اور اس کی تعبیرات کافی ویڈیوز موجود ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں کوشش یہ ہے کہ کوئی بہن بھائی اگر ہم سے اپنا خواب بیان کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اثر سے جو ہے خواب کی تعبیر کی جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کی اچھی تعبیر جو ہے وہ کی جائے۔ مومن کے لیے خواب میں خوشخبریاں ملتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ کافی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ نہایت ہی اہم ہیں اور پیاری ہیں، اور جو ناظرین کے اثرات ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، کمنٹس ہیں وہ بھی بڑے پیارے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ آج بھی نہایت ہی اہم خوبصورت پیارے کچھ خواب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بڑے ہی خوبصورت اور پیارے چند خواب ہیں، سنیں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیں تو اس میں انشاءاللہ بڑے بڑے اہم خواب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر کرتے ہیں ویڈیو کو اور خواب بیان کرتے ہیں۔ 29 خواب ہوں گے انشاءاللہ، اور سارے ہی خواب پیارے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ نمبر 1، خواب کے اندر سرخ پرندہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دولت عطا فرمائیں گے، دولت بہت زیادہ ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ الرحمن، اس پر انعام اور فضل ہوگا۔ رزق کے حوالہ سے خوشادگی ہوگی، خیر و برکت ہوگی، کیونکہ یہ کم ہی دیکھنے میں ایسا پرندہ جو ہے وہ ملتا ہے، اگر نظر آئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل کی طرف یہ اشارہ ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر لال دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک ہیرا ہوتا ہے، جس طرح جوہرات ہوتے ہیں، ایک لال ہوتا ہے، اگر وہ بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے فراوانی ہوگی، کیونکہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو کہ نہایت مہنگی ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد سے بڑھ کے بندے کو کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، اسی طرح اگر یہ پاس آ جائے تو مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، اولاد پاس آ جائے تو اولاد سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے اگر خواب کے اندر ملتا ہے تو اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو نہایت ہی خوبصورت اور پیارا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، خواب کے اندر نیا لباس پہننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر جو بندہ نیا لباس پہنتا ہے اس کی بہت ساری تعبیرات کی جاتی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اثرات ملیں اور میں تعبیر اس لحاظ سے کروں۔ آپ علیہ السلام نے لباس کے اندر خوبصورت لباس، اس کو حسن بھی کہا ہے، اور جس طرح اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر خواب کے اندر بندہ خوبصورت سفید پیارا لباس پہنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ عزت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت والی، پیار والی، محبت والی انشاءاللہ وہ زندگی گزارے گا۔ نمبر 4، خواب کے اندر سفید لباس پہننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر نیا لباس پہنتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5، خواب کے اندر لومڑی پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ایک نہایت ہی چلاک جانور ہے، خطرناک بھی ہے، چلاک بھی ہے، اتنی جلدی پکڑا نہیں جاتا۔ اگر کوئی بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے دشمن سے محفوظ کر لیں گے، وہ اپنے دشمن پر انشاءاللہ غالب آ جائے گا۔ نہایت ہی اہم خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 6، خواب کے اندر لہسن جو ہے وہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟
اگر بندہ خواب کے اندر پیاز دیکھے، لہسن دیکھے، سبزی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر رحمت ہوگی، کوئی مہمان آئیں گے یا وہ کسی کا مہمان بنے گا، یعنی دعوت کی طرف اشارہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 کام اہم ہے، ایک ہی میں بتاؤں گا کیونکہ حدیث میں نے پڑھ دی ہے، اگر کوئی عربی جانتا ہوا تو وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اس میں دعوت کا بھی ذکر ہے کہ دعوت بھی جو بندہ کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ جنت امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو وہ عزت بھی پائے گا۔ اور کس وجہ سے کہ اس نے دعوت کی۔ اگر خواب کے اندر کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اس کی طرف سے یہ عزت کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر لہسن دیکھنا یہ دعوت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی دعوت کر لیتا ہے ریئل کے اندر تو یہ پیار محبت کی علامت ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر لاٹھی پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سرداری اس کو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے، بڑا اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 8، خواب کے اندر گھوڑے پر سوار ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کی عزت میں، شان میں اضافہ فرما دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 9، خواب کے اندر گیند سے کھیلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ کھیلتا ہے، بال سے کھیلتا ہے، گیند سے کھیلتا ہے، کوئی اور گیم کھیلتا ہے جو کہ شرط کے بغیر ہو، جو ہے شرائط کے بغیر ہو اور بلا مقابلہ ہو، تو یہ جو ہے خوشی کی علامت ہے، انجوائے ایک کرتا ہے وہ بندہ، تو اللہ رب العزت اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10، خواب کے اندر گھر بنانا نیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ خواب کے اندر نیا گھر بناتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تجارت میں نفع عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نہایت ہی عام خواب ہیں جو کہ تحریر شدہ بھی ہیں، کچھ لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں وہ ناظرین کے ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھے اچھے پیارے پیارے خواب میں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سیو کروں، سیو کرنے کے بعد ان کو جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے بیان کروں تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تجارت میں نفع ہوگا انشاءاللہ الرحمن، بڑا اچھا پیارا خوبصورت خواب ہے۔ نمبر 11، خواب کے اندر گھی خریدنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ گھی ایک مہنگی چیز ہے، جو بندہ خواب کے اندر خریدتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرما دیں گے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے بھی گھی تو ہے نہیں، ویسی ہنڈیا جو ہے وہ پکا لیا، اگر گھی ہو تو یہ برکت کی طرف ہی اشارہ ہوگا نا، زیادہ مال ہوگا تو وہ برکت ہی ہوگی اس میں، تو یہ رزق میں برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 12، خواب کے اندر گلاب دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی سے اگر بندہ گلاب لیتا ہے، کسی کو دیتا ہے یا ویسے دیکھتا ہے تو یہ ایک صحت مندی کی علامت بھی ہے، کیونکہ گلاب جو ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے پھول ہے اور خوشبودار ہے، یعنی صحت مند ہونے کی علامت ہے یہ۔ نمبر 13، خواب کے اندر گوشت کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر بندہ حلال جانور کا پکا پکایا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تندرستی عطا فرمائیں گے، صحت والی انشاءاللہ الرحمن زندگی ہوگی، خوبصورت پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 14، خواب کے اندر گائے کا دودھ پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ گائے کا دودھ خواب کے اندر پیتا ہے تو یہ کامیابی کی علامت ہے نا، کہتے ہیں نا گائے کا دودھ جو ہوتا ہے وہ ذرا تیز بندے کو کرتا ہے، اگر چھوٹا بچہ پیتا ہے تو بھینس کا دودھ سست کرتا ہے اور گائے کا دودھ جو ہے وہ تیزی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اکثر جو دودھ وغیرہ والے ہیں جو دودھ لیتے ہیں، یا ویسے بھی اگر پڑھنے لکھنے میں بھی بات آئے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بکری اور گائے کا دودھ بندے کو تیز کرتا ہے، تو بھینس کا دودھ جو ہے سست کرتا ہے، تو یہ کامیابی کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن گائے کا دودھ جو خواب کے اندر پیتا ہے۔ نمبر 15، خواب کے اندر موٹی گائے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مال ملے گا انشاءاللہ، اضافہ ہوگا مال کے اندر، کیونکہ گائے میں جو ہے وہ نصف نصف اضافہ ہے، پرافٹ ہے، بیڑ بکری میں ساری ہے اور بھینس کے اندر برابر برابر ہی ہے، یہ ایک اصول بنایا ہوا ہے، تو لیکن اگر موٹی تازی گائے دیکھتا ہے تو یہ انشاءاللہ مال کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 16، خواب کے اندر پکا گوشت دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ دیکھتا ہے خواب کے اندر حلال جانور کا پکا ہوا گوشت، تو اس کی تعبیر یہ ہے راحت انشاءاللہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔
नंबर 17 नहायत ही अहम और ख़ूबसूरत ये ख्वाब है। ख्वाब के अंदर काबा देखना यानी बैतुल्लाह की ज़ियारत जो है एक बंदा ख्वाब के अंदर करता है तो इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह, उसकी उम्मीद पूरी होगी और जो अच्छी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाया तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 18 ख्वाब के अंदर है बच्चे के कान में अजान जो है अगर देता है कोई बंदा तो इसकी क्या तबीर है। बच्चे के कान में अजान जो पढ़ता है ना वो अपने रिश्तेदारों की तरफ से खुशखबरी वगैरह पाएगा और या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुद खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह रहमान। खूबसूरत हर लिहाज से ये जो है ख्वाब है। नंबर 19 ख्वाब के अंदर किताब पढ़ना इसकी क्या तबीर है। दीनी किताब इस्लामी किताब अगर पढ़ता है ये नौकरी की तरफ इंशाअल्लाह इशारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अच्छी जॉब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 19 ख्वाब के अंदर किताब पढ़ने इसकी क्या तबीर है, नौकरी की तरफ इशारा है, अच्छी जॉब इंशाअल्लाह उसको मिलेगी। नंबर 20 ख्वाब के अंदर किताब ख़रीदने इसकी क्या तबीर है, कुरान ख़रीदना, अच्छी किताब ख़रीदना, रिज़्क़ में बरकत होगी इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 21 ख्वाब के अंदर कुआं खोदना पानी का इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि अगर पानी साफ़ हो सुथरा हो बिल्कुल ठीक है तो ये माल में इजाफे की अलामत है इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 22 ख्वाब के अंदर कागज़ देखना, उस पर लिखना, कागज़ ख़रीदना अच्छा सफ़ेद, इसकी क्या तबीर है। मकसद में इंशाअल्लाह वो पूरा उतरेगा। नहायत ही खूबसूरत और प्यारा ये ख्वाब है। नंबर 23 ख्वाब के अंदर केला जो है वो खाना देखना, इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, ये भी खूबसूरत प्यारा ख्वाब है। नंबर 24 ख्वाब के अंदर कंघी करना सर में, इसकी क्या तबीर है। ये सेहतमंदी की अलामत है इंशाअल्लाह रहमान। ख्वाब के अंदर कंघी एक सुन्नत तरीका भी है और सेहतमंदी की भी अलामत है। जो बंदा ख्वाब के अंदर औरत है मर्द है ये ख्वाब देखता है और कंघी करता है। नंबर 25 ख्वाब के अंदर कीकर का दरख्त देखने, इसकी क्या तबीर है। काफ़ी मजबूत दरख्त होता है और जो है जो बंदा ये देखता है बड़ा दरख्त है अल्लाह उसको लंबी उम्र इंशाअल्लाह अता करेंगे। जो बंदा कीकर का दरख्त ख्वाब के अंदर तवील लंबा देखता है। नंबर 26 ख्वाब के अंदर कश्ती से उतरना, इसकी क्या तबीर है। एक बंदा कश्ती के अंदर बैठा है वो कश्ती से उतर रहा है, खैरोफियत से जो है पार चला गया है, दरिया है जो भी चीज़ नहर वगैरह है वो पार करना चाहता था तो इसकी तबीर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे परेशानी दूर करेंगे। अगर कर्ज़ है तो कर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से फ़ज़ल से इंशाअल्लाह उसका उतरवाएंगे, गैबी मदद होगी अल्लाह की। नंबर 27 ख्वाब के अंदर कमान बनाना, इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तलवारों के साए में जन्नत है और मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने नेज़े की अन्नी पर रखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि इससे बरकत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको खैर व बरकत अता फरमाएंगे, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 28 ख्वाब के अंदर करेला जो नहायत ही मजबूत है और ख़ूबसूरत भी है प्यारा भी है, खाने के अंदर गोश्त और करेले ये नहायत अहम एक सब्ज़ी बनती है। जो बंदा ये खाता है इसकी क्या तबीर है, बीमारी इंशाअल्लाह दूर होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहत अता फरमाएंगे। अगर सेहत वाली ज़िंदगी है तो मजबूती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 29 ख्वाब के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि उसका रिज़्क़ कुशादा होगा इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि अल्लाह का शुक्र जो है उसके बदले में अल्लाह बहुत ज़्यादा देते हैं। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में भी कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करोगे मैं आपको बहुत ज़्यादा दूंगा। तो पता ही चलता है अल्लाह का शुक्र जो है वो बंदे को रिज़्क़ में कुशादगी की तरफ लेकर जाता है। तो रियल के अंदर भी करना चाहिए। अगर ख्वाब के अंदर करता है तो अल्लाह का उस पर फजल होगा, करम होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी। नाज़रीन नहायत अहम प्यारे खूबसूरत ये 29 ख्वाब थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। वीडियोस प्यारी लगें हमारी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और दोस्तों को बताएं और चैनल पे जो अच्छी बातें हैं तकरीबन टोटल अच्छी बातें हैं उनको आगे फैलाएं ताकि नेकी में आपका हिस्सा हो। मैं नहायत मशकूर हूँ तमाम अपने नाज़रीन का और तमाम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक मेरे नाज़रीन की और दिगर मुसलमानों की जो है तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।